السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آج کا ہمارا یہ تیسرا موضوع ہے کیف نفہم القرآن، قرآن کریم کو ہم کیسے سمجھیں۔ قرآن کریم کے فہم کے لیے اہل علم نے کچھ اصول رکھے ہیں، ان اصول کو اختیار کرنا قرآن کریم کو صحیح انداز میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ ایک مسلمان اگر ان اصول کی مخالفت کرتا ہے اور اپنی منمانی اعتبار سے قرآن کریم کی فہم اور اس کے سمجھ کے لیے آگے بڑھتا ہے تو گمراہی اس کا مقدر ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا اصول قرآن کریم کو ہم کیسے سمجھیں اس تعلق سے یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر ہم قرآن کریم کے ذریعے کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم قرآن کریم کی ایک آیت کو لے لیں اور اسی کے اعتبار سے کوئی بھی حکم کوئی بھی فیصلہ کر جائیں، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت دوسرے آیت کی وضاحت کرتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک موضوع کہیں پر ڈسکس کیا گیا ہو تو اس موضوع کی وضاحت دوسری جگہ پر ہوتی ہے، لہذا اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم۔ ایمان والو، اپنے عقود کی تم وفا کرو، ان کو پورا کیا کرو، اور تمہارے لیے بہیمۃ الانعام چوپاؤں کو حلال کیا گیا ہے، اور ان کے علاوہ جو تم کو بیان کیا جاتا ہے ان کو حرام کیا گیا ہے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تم پر تلاوت کی جاتی ہے، یعنی اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو حرام ہیں۔ اب یہ حرام جانوروں کی تفصیلات قرآن کریم نے بیان کی ہے، کہاں پر؟ سورہ مائدہ میں ہی آیت نمبر 3 میں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنقیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام۔ ابھی آیت نمبر 3 میں کیا کہا گیا؟ تمہارے لیے مردار اور خون، خنزیر کا گوشت، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ، اور اس طریقے پر آگے تفصیل ہے، یہ سارے جانوروں کو حرام قرار دیا گیا۔ اب وہاں پر جو آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام اور چوپاؤں کو حلال کیا گیا اور اس کے علاوہ کچھ جانوروں کو حرام کیا گیا، تو اب ایک انسان کو کیسے معلوم ہوگا کون سے جانوروں کو حرام کیا گیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی دوسری آیتیں اس آیت کی وضاحت کر رہی ہے۔ دوسری مثال، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ مسلمان سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے، اللہ سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی طرف مجھے ہدایت دیں۔ کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب یہ جو راستہ ہے منعم علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ان کا راستہ، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ انبیاء، اور انبیاء کے تصدیق کرنے والے صدیقین، اور شہداء، صالحین۔ تو یہ اس طریقے پر قرآن کریم کی ایک آیت قرآن کریم کی دوسری آیت کی وضاحت اور تفسیر کرتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ایک انسان جب قرآن کریم کو سمجھنا چاہ رہا ہو تو یہ نہیں کہ ایک سورت کو لے کر بیٹھ گیا، ایک آیت کو لے کر بیٹھ گیا، اس کے اعتبار سے بس حکم لگا رہا ہے، کسی کے کفر کے، کسی کے شرک کے، کسی کے حرام کے، کسی کے حلال کے، کسی کے صحیح کے، کسی کے، بالکل یہ غلط بات ہے۔ بلکہ پورے قرآن کا مطالعہ ضروری ہے، اور جس موضوع کو خاص طور پر وہ پڑھ رہا ہے اس موضوع کے تعلق سے قرآن کریم میں اور کہاں کہاں آیتیں ہیں، کہاں کہاں اس کے تعلق سے تفصیلات ہیں، ان کو بھی دیکھنا ضروری تاکہ اس موضوع کو مکمل طور پر سمجھایا جا سکے۔ یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول قرآن کریم کی تفسیر کا، قرآن کریم کو سمجھنے کا، یہ کہ مسلمان جب قرآن کریم کو سمجھنا چاہے گا تو قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے جہاں قرآن کریم کی دوسری آیتوں کا سہارا لے گا، دوسری صورتوں کا سہارا لے گا، وہیں پر دوسرا اصول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آیت کی حدیث کا مطالعہ بھی ضرور کریں اور دیکھیں کہ اس آیت کے معنی میں کیا اللہ کے رسول کی جانب سے کوئی بات آئی ہے یا نہیں ہے۔ جیسے مشہور واقعہ ہے، ماہ رمضان کے اندر قرآن کریم کی آیتوں میں جب احکامات کا نزول ہوا، اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اجازت ہے
افطار کے وقت ہونے کے بعد وہ کھائے پیے. کب تک کھائے؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. کھاؤ پیو حتیٰ کہ تمہارے سامنے سفید دھاگا کالے دھاگے کے مقابلے میں واضح ہو جائے, کھل کر سامنے آ جائے. ایک صحابی تھے, انہوں نے کیا کیا, رات میں سوئے لیٹے, تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے, ایک بلیک دوسرا وائٹ, اور کالے دھاگے کو اوپر رکھا, سفید کو نیچے. اب ان کا گمان اس آیت کو لے کر یہ تھا کہ یہ سفید دھاگا اوپر آئے گا اور میں کھانا پینا چھوڑ دوں گا, پھر سے روزہ شروع کر دوں گا. صبح ہوئی, اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا اللہ کے رسول رات چلی گئی, وہ دھاگا اوپر نہیں آیا سفید. آپ نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے. آپ نے وضاحت کی, آپ نے تشریح کی, آپ نے سمجھایا. معنی یہ ہے کالے دھاگے سے مراد رات کا کالا حصہ ہے, اندھیرا ہے, اور سفید دھاگے سے مراد دن کی سفیدی ہے. یعنی فجر کا وقت جب دن کا اجالا ظاہر ہونے لگتا ہے, جب وہ دن کا اجالا اور فجر کے وقت ظاہر ہو جائے, اب سحری کرنا بند کرنا ہے, کھانا پینا بند کرنا ہے. ایسے ہی اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لائے, اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی, ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں. صحابہ نے کہا اینا لا یظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا رسول ہم میں سے ظلم کرتا ہے. تو گویا ایمان میں ظلم کی ملاوٹ ہو ہی جا رہی ہے, یعنی دھکا مکی ہو جاتی ہے, کچھ نہ کچھ ظلم ہو ہی جاتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کے ایمان میں پھر ملاوٹ ہے, ہمارا ایمان تو معتبر نہیں ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے, بلکہ کیا تم لوگوں نے نہیں پڑھا لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, شرک ظلم عظیم ہے. تو گئے یہاں آیت میں ایمان کے ساتھ جس ظلم کی ملاوٹ سے منع کیا گیا وہ شرک والا ظلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی. تو معلوم کیا ہوا, قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا, آپ کی سنتوں کا, آپ کی باتوں کا, آپ کے عمل کا سہارا لینا ہے تاکہ قرآن کریم صحیح انداز میں ہم کو سمجھ میں آئے. نمبر 3, اگر کسی آیت کا معنی ہمیں قرآن کریم کی آیتوں میں نہ ملے, اس کی تفصیلات نہ ملے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور آپ کی سنن میں نہ ملے, تو اب تیسرا درجہ اور مرحلہ آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوتھینٹک معتبر صحابہ کی جماعت, اور سارے صحابہ معتبر ہیں, ان کے اقوال اور ان کے آثار کا ہم سہارا لیں گے قرآن کریم کے فہم میں. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہوا. اب استوا کا معنی عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کیا بیان فرماتے ہیں, استوا ای ارتفع وعلا, استوا کے معنی ہے اللہ تعالیٰ بلند ہوا, علو ہے اس کے لیے, یہ معنی اس کا بیان کیا گیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, وسع کرسیہ السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کی کرسی زمینوں اور آسمانوں کا کچھ کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. اب کرسی کے معنی کیا بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس, کرسی معنی ہے موضع القدمین, اللہ تعالیٰ کے قدموں کے رکھنے کا مقام اور جگہ. تو اس طریقے پر مختلف آیتوں کی تفصیلات, اس کی تشریح و تفسیر میں مختلف صحابہ کی اقوال, خصوصاً جناب عبداللہ ابن عباس جو سید المفسرین کہلاتے ہیں, امام المفسرین کہلاتے ہیں, ان کی تفسیر بڑی معتبر ہے. لہذا صحابہ کے اقوال کا, ان کی تفسیر کا ہم سہارا لیں گے, اس سے مدد لیں گے. ایسے ہی چوتھی چیز, اگر صحابہ کے پاس ہم کو نہ ملے تو ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تابعین کے پاس جائیں گے, جو صحابہ کے شاگردوں کی جماعت ہے. یہ ہمارے اسلاف کی جماعت ہے, جن کا علم اللہ کے رسول اور صحابہ کے بعد سب سے زیادہ قوی اور مضبوط اور معتبر تھا, جن کے علم میں جہالت کی ملاوٹ نہیں, ان کے یہاں علم امانت تھی, خیانت نہیں تھی, علم میں صداقت تھی, جھوٹ نہیں تھا, ان کا علم معتبر علم ہے. خصوصاً اس جماعت میں مفسرین کی جماعت جیسے ابو العالیہ ہے, مجاہد ہے اور دیگر مفسرین ہے, ان کے اقوال کا اور ان کی تفسیر کا سہارا لینا اور ان سے مدد لینا نہایت ضروری ہے تاکہ قرآن کریم کا صحیح فہم ہم کو ملے اور گمراہی سے ہم بچے رہیں. جیسے سورہ بقرہ کی آیت ہے استوى الی السماء, اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف بلند ہوا, اس کے معنی میں ابو العالیہ کہتے ہیں ارتفع, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بلند ہوا. استوى الی السماء, آسمان کی طرف مستوی ہوا, ای ارتفع یعنی بلند ہوا. مجاہد رحمہ اللہ سے بھی اسی معنی کی وضاحت ملتی ہے.
اسی طریقے پر اگر قرآن کریم کی کسی آیت کی تفصیلات قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں ہم کو نہ ملے، قرآن کریم کی کسی آیت کی تفصیلات ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور حدیث میں نہ ملے، صحابہ کے اقوال و آثار میں نہ ملے، تابعین کے پاس ملے، تابعین کے پاس بھی نہ ملے، تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی جانب سے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، اپنی رائے کی بنیاد پر تفسیر کرنا چالو نہ کر دیں، اور کسی خاص پس منظر کو پکڑ کر قرآن کریم کی آیات کے معنی نکالنا شروع نہ کر دیں۔ جیسے کوئی کسی خاص مسئلے سے تعلق رکھتا ہے تو اپنے مسلک کے اعتبار سے تفسیر کر رہا ہے، کسی کی خاص کوئی فلسفی ہے، کوئی اس کی عقل پرستی کا وہ قائل ہے، کسی نظریے کا وہ ماننے والا ہے، اسی کے اعتبار سے تفسیر کر رہا ہے، کسی کو سائنس کا بھوت سوار ہے تو وہ قرآن کریم کی ہر آیت میں سائنس کو تلاش کر رہا ہے۔ جیسا کہ آج کل بہت سارے نام نہاد ایسا ٹولہ آ چکا ہے جو قرآن کریم کو ہر آیت میں سائنٹیفکلی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، یہ کوئی سائنسی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی فلسفی کی یا دوسری چیزوں کی کتاب نہیں۔ تو بہرحال پانچواں اہم اصول یہ ہے، ضروری ہے کہ ہم جو ہے قرآن کریم کی عقل کی بنیاد پر تفسیر نہ کریں، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وبطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ کہہ دیجیے اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرے رب نے ہر قسم کی برائی کو حرام کیا، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، اس کو بھی، اور گناہ کے کاموں کو، بغیر حق کے زیادتی اور ظلم کو، اور اللہ کے ساتھ شرک کو، اور اس بات کو حرام کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بات کہو جس کا علم تمہارے پاس نہ ہو۔ تو معلوم کیا ہوا؟ بغیر علم کے قرآن کریم کی آیات میں کوئی بات کہنا، قرآن کریم کی آیتوں میں اپنی منمانی تفسیر کرنا، اپنی رائے کو داخل کرنا، اور عجیب و غریب نظریات لا کر تھوپنا قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں لوگوں پر، اسی گنجائش نہیں ہے۔ جناب ابوبکر صدیق کہا کرتے تھے کہ أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم، کہ کون سا آسمان مجھ کو پناہ دے گا، کون سی زمین مجھے جگہ دے گی اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اپنی جانب سے ایک بات میں کہوں کہ میرے پاس علم نہ ہو اس کے بارے میں۔ تو یہ منہج ہونا چاہیے انسان کا۔ تو بہرحال یہ اصول ہے قرآن کریم کے فہم کا، ایسے ہی ضروری ہے قرآن کریم کے فہم کے لیے کہ انسان کے پاس قرآن کریم کی جو زبان عربی اس پر عبور ہو، اس پر ملکہ حاصل ہو، اس پر اس کو مہارت حاصل ہو۔ جس کے پاس قرآن کریم کی زبان عربی کا علم نہ ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ قرآن کریم کے معنی کو بیان کرنے لوگوں کے سامنے بیٹھ جائے۔ ایسا آدمی اگر کوئی آدمی اگر بیٹھا ہے تفسیر کرنے، قرآن کریم کے معنی بیان کرنے، عربی سے ناواقف ہے، یہ جاہل ہے، یہ اللہ کی آیتوں اور اس کے قرآن کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور یہ لوگوں کے گمراہی کا سامان پیدا کر رہا ہے، خود تو گمراہ ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ لہذا اس اصول کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ بعض باتیں ہیں جو اس مسئلے کے ضمن میں ہم نے سنی، ان سے ضرور ہم کو فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کو ہم کو صحیح علم دے، عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔